پیارے بچوں، آداب۔ گھر میں رہیں، احتیاط سے رہیں اور ٹھیک رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع آپ کی نصاب کا دوسرا سبق ناول اور مزاج دار لٹ گئی۔ یہ ناول ڈپٹی نذیر احمد کی تصنیف مرات العروج سے لیا گیا ہے اور مزاج دار لٹ گئی۔ ناول کا نام کیا ہے؟ اور مزاج دار لٹ گئی۔ بچوں، ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس ناول کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے کردار کو سمجھنے کے بغیر ہم ناول کے بارے میں سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس ناول کے 4 کردار ہیں: محمد عاقل، گھر کا مالک، مزار محمد عاقل کی بیوی بڑی لالچی اور بیوقوف عورت ہوتی ہے، زلفن ان کی خادمہ نوکرانی، حاجن حاجی کی بیوی، لیکن وہ فرضی حاجن ہوا کرتی ہے۔ اس کو کٹھنی یعنی دلالہ، ٹھگنی بھی کہا گیا ہے۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹھنی شہر میں وارد ہوتی ہے، شہر میں آتی ہے، نمودار ہوتی ہے، تو تمام شہر میں اس کا شور و گل ہوتا ہے۔ محمد عاقل اپنی بیوی مزاج دار سے کہتا ہے کہ شہر میں ایک کٹھنی، ٹھگنی، دلالہ، مکار عورت آئی ہوئی ہے، آپ ہوشیار رہیں، لالچ میں مت آئیو اور کسی اجنبی عورت کو یعنی ٹھگنی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ لیکن مزاج دار کیا کرتی ہے؟ وہ اپنی خادمہ کو بیچتی ہے اور حاجن کو اپنے گھر بلا لاتی ہے، کیونکہ اس نے محلے والوں سے سنا تھا کہ حاجن کے پاس حج کی چیزیں، تبرکات، خاک شفا، تسبیح، مدینہ منور کی کھجور، ناد علی، کہتور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر، مونگی کے دانے، مرجو اور بہت ساری چیزیں اور بہت سستے داموں میں بیچتی ہے۔ تو جب اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا اور اس حاجن کو اپنے گھر میں بلایا تو وہ حاجن، مکار عورت، ایک دم جان جاتی ہے کہ یہ بیوقوف عورت بہت لالچی ہے، یہ میرے جانصے میں آسانی سے آ سکتی ہے۔ مزاجدار سے باتیں وغیرہ کی اچھی طرح سے، تو مزاجدار نے کیا کیا؟ اس سے سرما خریدا، سلیمانی سرما۔ حاجن نے اسے 1 پیسے کا کافی سارا سرما دے دیا اور 2 آنے میں ناد علی اور فیروزے کی انگوٹھی مفت میں دے دی۔ اس سے مزاج دار جو ہے بہت خوش ہوئی کہ اس نے مجھے سستے میں ہر چیز دے دی اور فیروزے کی انگوٹھی مفت میں دے دی، یہ بہت اچھی عورت ہے۔
تو اس سے مزاج دار مائل ہو گئی، ریجھ گئی۔ حاجن نے ادھر ادھر کی باتیں، سمندر کا حال، عرب کی کیفیت وغیرہ سنائی اور اس پر اپنا اعتماد جما لیا۔ مزاج دار بہت خوش اس عورت پہ ہوئی کہ یہ ایک نیک اور اچھی عورت ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مکار ہے۔ تو حاجن نے پھر کیا کیا؟ اولاد کے بارے میں پوچھا مزاج دار سے۔ اولاد کے بارے میں جب پوچھا، آپ کی اولاد کتنی ہے؟ مزاج دار نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری اور کہا، ارے ہمارے حق میں اولاد کہاں ہے؟ اور تو پھر اس کے خاوند کے بارے میں پوچھا تو مزاج دار نے کہا کہ وہ مجھ پر ہمیشہ ناراض رہتے ہیں۔ دیکھو، جب انسان اپنا گھر کا بہد جو ہے وہ کھول دیتا ہے نا، گھر کا بہدو لنکا ڈائے، تو اس وقت اس کا گھر کا راز جو ہے اس نے باتوں باتوں میں ہی جان لیا، یعنی پہلے ہی ملاقات پر بہت سارے راز جو ہے معلوم کر لیے، یعنی اس کے اولاد کے بارے میں، اس کے شوہر کے بارے میں، وہ کیا کرتے ہیں، کیوں ناراض رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسے۔ تو دوسرے دن وہ حاجن مزاج دار کے گھر میں پھر وارد ہوتی ہے، آ جاتی ہے خود سے ہی بغیر کسی کے بلانے، اور ایک روشمی آزار بند لے آتی ہے اور 4 آنے میں مزاج دار کو دیتی ہے۔ تو مزاج دار بہت خوش ہوتی ہے کہ بہت سستا ملا۔ تو حاجن نے اپنے بٹوے سے 2 لونگیں نکالی اور مزاج دار کو دے دیں اور کہا، ایک اپنی چوٹی میں باندھ لینا اور دوسری لونگ خاوند کے تکیے کے اندر میں ڈالنا۔ جو تکیہ خاوند سوتے وقت اپنے سرانے لیتا ہے، اور مجھے اپنے قد کے برابر ایک کلہو ناپ کے 2 کلہو تکیے پر لپٹا ہوا کچا سوت ہوتا ہے، تو میں تمہیں ایک تعویذ بنا کے دوں گی۔ اور مزاج دار دل و جان سے متقد ہو گئی، پورا یقین ہوا کہ یہ بہت نیک عورت اور ہمدرد ہے۔ مزاج دار نے نہایا، نئے کپڑے لگائے، خوشبو لگائی اور بسم اللہ کر کے 1 لونگ اپنی چوٹی میں ڈالی، باندھی، اور 1 لونگ تکیے میں ڈال دی۔ تو جوں اس کا شوہر مغمر عقل کر آیا تو دیکھا بیوی سجی ہوئی ہے، گھر کو سج دج کر کے رکھا ہے، گھر کی صاف صفائی دیکھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک دکھا تو بہت خوش ہوا۔ جب خوش ہوا تو مزاج دار نے سوچا، میرا کام بن گیا، میرے خاوند مجھ پر خوش ہیں۔ بڑے التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ مزاج دار نے کہا، کس کو؟ عاقل کو، اپنے خاوند کو، آج ہم نے ایک چیز مول کی ہے، یعنی خریدی ہے۔ تو یہ کہہ کر آزار بند دکھایا خاوند کو اور کہا، یہ کتنے کا ہے؟
خاوند نے کہا یہ بہت مہنگا ہے، 2 روپے سے کم تو نہیں؟ مزاجدار نے کہا 4 آنے کا۔ بولا کہاں اتنا سستا، کس نے دیا، کہاں سے لایا؟ مزاجدار نے کہا کہ ایک حاجن آئی ہے، اس نے مجھے یہ آزار بند دیا اور اس کو میں نے منہ بولی ماں بنا دیا ہے۔ تو محمد عاقل خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ اس نے اس سے پہلے ہی منع کیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں نہ آنے دینا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ آزار بند سستا ملا ہے اور ناد علی دیکھا، سرما دیکھا، فیروزے کی انگوٹھی بھی دیکھی، تو لالچ میں آ کر خوش ہوا اور کچھ نہیں بولا۔ حالانکہ اتنا تو کہا ہوشیار رہی۔ دراصل محمد عاقل بھی ایک لالچی تھا، ورنہ وہ اپنی بیوی مزاجدار کو بولتا، منع کرتا کہ حاجن کو گھر میں مت بلاؤ، اس کی چیزیں لٹا دو۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ حاجن ایک موتیوں کی چوڑی لائی اور مزاجدار سے کہا یہ 1000 یا 500 کی جوڑی، بعد میں آپ کو ایسا مال نہیں ملے گا، اسے خرید لو۔ حاجن نے اسے اپنی بیٹی کہتے ہوئے کہا تم پنچاں بیچ کر خرید لو، تم پہنچیاں بیچ کر خرید لو۔ مزاجدار نے کہا میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ اس نے کہا تیرے پاس پرانے زیورات ہیں، ان کو بیچ کر ایک جوڑی تو لے لو، کیونکہ یہ بہت قیمتی اور مہنگی ہیں، تمہیں اتنے سستے میں پھر کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ حاجن اس طرح سے مزاجدار کو راغب کیا، قائل کیا۔ مزاجدار جلدی سے اپنا زیور کا ڈبہ نکال کر لائی اور آگے رکھ دیا، اس میں سے پہنچیاں نکال کر دی تو حاجن بولی تم نے یہ زیور مولی اور گاجر کی طرح کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تم اسے دگدلی میں ڈلوا دو، اسے صاف کیوں نہیں کراتی ہے؟ اتنے میں گندی پڑی ہے، کچھ زیور میلے پڑے تھے، کیا ان کو دلوا دو، اجلا دو؟ مزاجدار نے کہا میرا خاوند اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، اس کو کہاں فرصت کہ وہ میری زیورات دلوائے اور ڈورا ڈلوائے۔ تو حاجن نے کہا مجھے دے دو، میں تمہیں ڈورا بھی دلواؤں گی اور اجلا یعنی صاف کروا کے دوں گی۔ تو اس نے مزاجدار نے سارے زیورات اس کے حوالے کیے، اس حاجن کے، مکار عورت کے۔
ابھی مزاجدار کو اس کی مکاری کا کوئی علم نہ تھا۔ یہ سمجھتی تھی کہ اس کو میں نے ماں بنایا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گی، سستی چیزیں دیتی ہے، یہ میری ماں ہے۔ اسے بہت چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے زیور اٹھائے اور زلفن کو ساتھ لے کر گلی کے باہر نکل آئی۔ زلفن مزاجدار کی خادمہ یعنی نوکرانی، اس کو بھی حاجن کے ساتھ بھیج دیا۔ جب گلی کے باہر گئے، حاجن بیٹھی ہے اور زلفن سے کہتی ہے مزاجدار کی خادمہ سے، ذرا اسے لاؤ، میں انہیں دیکھوں گی، جس میں ڈورا ڈلوانا ہے اور جس کو صاف کروانا ہے، ان کو میں الگ الگ کرتی ہوں۔ تو جب زیور کا ڈبہ کھولا تو اس میں دیکھا اور کہا، ای ناک کی کیل کہاں ہے؟ اس میں ناک کی کیل کہاں ہے؟ زلفن نے کہا، اس میں ہوگی پٹولی یعنی تھیلی، چھوٹی گٹھری میں۔ دیکھو اتنے میں حاجن آپ سے ہی بولی، پائیدان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، اور زلفن کو کہا تو دوڑ کے جا کے لے آ جلدی سے۔ تو زلفن دوڑ کے جاتی ہے گھر پر، مزاجدار سے بولتی ہے کہ ناک کی کیلی پائیدان کے ڈھکنے پر رہ گئی، وہ بھی دے دو، حاجن میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو مزاجدار نے کہا کہ میرے زیور میں ناک کی کیل تھی ہی نہیں۔ تو اب وہ اسے شک ہوا، کیسی کیل ڈھونڈ رہی ہے، اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے کہا، خادمہ کو جلدی سے جاؤ، کہیں وہ آج حاجن میرا زیور لے کر بھاگ نہ جائے۔ زلفن دوڑ کر گئی، دیکھا حاجن ادھر ادھر، حاجن کہیں بھی نہیں، بھاگ گئی ہوئی، غائب ہو گئی ہوئی۔ زلفن واپس آئی اور مزاجدار کو کہا، حاجن نہیں ملی، وہ بھاگ گئی ہے، فرار ہو گئی ہے۔ مزاجدار یہ سن کر سر پیٹنے لگی، چلانے لگی، میں لٹ گئی، اور وہ کہنے لگی، کیا صرف میں لٹ گئی؟ لوگ دوڑے جہاں پر وہ کرایہ پر رہتی تھی، دیکھا کہیں نہیں۔ مکان مالک نے کہا کہ 4 دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ بچوں، اس ناول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے راز کسی کو نہیں کہنا چاہیے، گھر کا راز نہیں بولنا چاہیے، اور لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اسی بات پر اس ناول کا نام اور مزاجدار لٹ گئی پڑا۔